کیا خوفناک واقعہ پیش آیا اس اسکول ٹیچر کے ساتھ؟ کیا گزری ہوگی اس ٹیچر پہ جب اس کا سامنا ایک خوفناک سرکٹے سے ہوا؟ تو پھر کیا وہ ٹیچر اس خوفناک سرکٹے سے بچ پائی؟ فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک بھیانک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پر اسرار واقعہ پیش آیا ہوا ہو تو آپ اس واٹس ایپ پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرا نام زرمینہ شاہ ہے اور میرا تعلق صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ میں ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ حیدرآباد سے ملحق علاقے میں ایک گورنمنٹ اسکول بطور پرنسپل تعینات ہوں۔ میں اور میری ماتحت 3 لیڈی ٹیچرز اور 3 پیون اور ایک فیمیل پیون اسکول اسٹاف میں شامل ہیں۔ ہم لیڈی ٹیچر روزانہ حیدرآباد سے رکشہ پر اسکول آتے جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی عمارت قدیم ہے اور پرانی طرز پر بنی ہوئی ہے اور چند مقاماتی بستیوں کے کافی سارے بچے اس اسکول میں پڑھنے آتے ہیں۔ میں نے جب یہاں پرنسپل کا چارج سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اسکول ہانٹیڈ ہے، مگر میں چونکہ بہت نڈر ہوں اور ان باتوں سے بالکل نہیں گھبراتی، اس لیے میں نے ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہاں، مگر اسکول کی فضا میں مجھے عجیب سی پر اسراریت محسوس ہوتی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات نے مجھے ان کا نوٹس لینے پر مجبور کر دیا۔ ایک روز جب میں اسکول پہنچی تو اسکول کے کچھ بچے اسکول سے بھاگ چکے تھے اور کچھ بچے اسمبلی کے گراؤنڈ میں کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میڈم، اندر کلاس میں ٹیبل پر ایک بہت ہی بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے اسکول کے پیون کے ساتھ جا کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فرش پر موجود مٹی کی ہلکی سی تہ پر کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ میں نے بچوں کے ذہن و دل سے خوف مٹانے کے لیے ان سے کہا کہ آپ سب کا وہم ہے۔ اس دن کے بعد بچے کلاسز میں بیٹھنے سے بہت خوف زدہ ہونے لگے۔ جب کوئی ٹیچر کلاس میں نہیں ہوتی تو بچے کلاسوں سے باہر نکل آتے۔ اس طرح کئی بار بچوں نے شکایت کی کہ ہمیں اسکول رومز کے پیچھے والی کھڑکیوں سے خوفناک چیخوں کی آواز آتی ہے۔ رفتہ رفتہ بچوں نے اسکول لیٹ آنا شروع کر دیا۔ جب ٹیچر اسکول پہنچ کر کلاسز میں چلی جاتی تب بچے اسکول آنے لگے۔ ایک بار ایک چھوٹے سے واقعے نے تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ ایک روز میں اسکول پہنچ کر اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کرنے لگی تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ تو میں نے دروازے کی سمت دیکھا تو میرا وہ چپراسی جو چائے وغیرہ پلانے پر مامور تھا وہ آفس سے ملحق کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ مجھے عجیب لگا، پھر میں سر جھٹک کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ساتھ والے روم سے مجھے چائے کے کپ دھونے اور چائے ہنڈلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کافی دیر گزر گئی تو اچانک دروازے پر وہی پیون نمودار ہوا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا تھرماس تھا۔ میں حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، سوری میڈم، آج چائے لانے میں دیر ہو گئی، میں بس ابھی آیا ہوں۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ تم تو تھوڑی دیر پہلے آئے ہو اور ساتھ والے روم میں گئے ہو۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، میڈم میں ابھی ہی اسکول میں آیا ہوں اور سیدھا آپ کے آفس میں سلام کرنے آ گیا۔ آج ہوٹل پہ رش تھا
اس لیے چائے لانے میں دیر ہوئی۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ چونکہ میں فطرتاً نڈر ہوں، اس لیے میں نے پھر نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ ہوا یوں کہ سالانہ امتحانات چل رہے تھے، بچوں کے پیپرز کروانا، پھر ان کی کلیکشن، رزلٹ رپورٹس، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں، جس سے مجھے اسکول میں بہت لیٹ ہو جاتی تھی۔ دوسری لیڈی ٹیچرز کو میں چھٹی دے دیتی تھی اور پیونز اور چپراسن میرے ساتھ ہوتے تھے، اور لیٹ ہونے پر میرا بھائی آصف اپنی بائک پر مجھے لینے آتا تھا۔ میرا اسکول حیدرآباد سے باہر نکل کر 15 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور حیدرآباد سے آنے والی سڑک کے بالکل ساتھ ہی ہے، اور سڑک کے دوسری طرف اچھا خاصا بڑا قصبہ واقع ہے، اور سڑک کے بالکل ساتھ چھوٹی مارکیٹ، دکانیں اور ہوٹلز وغیرہ ہیں۔ میرے اسکول میں سڑک کی سائیڈ پر ایک زیر تعمیر کمرہ ہے جس کا کام کچھ وقت سے رکا ہوا ہے۔ دروازے، کھڑکیوں کا لگنا اور رنگ وغیرہ کا کام رہتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے سڑک کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اس روز مجھے کافی لیٹ ہو گئی۔ انتہائی اہم رپورٹس، انفارمیشن بناتے بناتے شام ہو گئی اور شام مغرب میں ڈھلنے لگی۔ ماسی بھی چھٹی لے کر چلی گئی۔ کام کرتے کرتے اچانک مجھے احساس ہوا کہ غیر معمولی خاموشی اور سناٹا چھا گیا ہے۔ میں نے کام چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے عجیب سی پر اسراریت محسوس ہونے لگی۔ نہ کوئی پیون نظر آیا، نہ ہی اب تک آصف آیا تھا۔ میں کچھ غیر یقینی کا شکار تھی کہ اچانک ایک خوفناک اور دل دہلانے والی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے کھڑکی کو دیکھا، آواز کی سمت کا اندازہ کیا تو وہ آواز اس زیر تعمیر کمرے کی سمت سے آتی سنائی دی۔ وہ آوازیں ایسی تھی کہ جیسے کسی ذبح ہونے والے جانور کے نر خرے سے نکل رہی ہو۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے میں پہنچی۔ کمرے میں کچھ نہ تھا مگر وہ خوفناک ترین آواز بڑھ چکی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی۔ جوں ہی میں کھڑکی پر پہنچ کر سڑک کی طرف نظر اٹھائی، مجھے یوں لگا کہ جیسے رگوں میں میرا خون جم گیا ہو۔ سڑک کی سائیڈ پر اسکول سے بالکل 7-8-9 فٹ لمبا ایک سر کٹا انسان کھڑا تھا۔ اس کا نرخرا کافی لمبا تھا اور اس میں سے فوارے کی طرح خون اچھل اچھل کر اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ پرانے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے نرخرے سے وہ خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جسے وہ لہرا رہا تھا کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو اور اسے قتل کرنا چاہتا ہو۔ مجھ پر سکتا سا طاری تھا کہ اچانک اس سر کٹے کا رخ میری طرف ہو گیا کہ جیسے مجھ پر وار کرنا چاہتا ہو۔
میں نے دل میں اللہ کو یاد کیا، جیسے مجھ میں قوت سی آ گئی۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر دوڑ لگا دی اور سیڑھیوں سے اتر کر جیسے ہی گراؤنڈ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی گیٹ سے بائک پر اندر داخل ہوا، مگر پھر وہ اچانک بائک موڑ کر باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی کہ وہ دوبارہ اسی سڑک سے جائے گا جہاں پہ سر کٹا کھڑا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا نہ بائک تھی نہ ہی آصف تھا۔ میں زور زور سے بھائی کو آوازیں دینے لگی۔ مغرب کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور سر کٹے کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ میں دوبارہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اچانک میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سر کٹا دوڑتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہی خوف سے اپنی جان گنوا دیتا۔ اچانک سے میرے دل میں اللہ کے نام کی صدائیں گونجیں اور میرے لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ کلام الہی کی صدا بلند ہوئی اور سر کٹا وہیں رک گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے ہوا میں محلق ہوا اور چند ہی لمحات میں غائب ہو گیا، اور اس پر اسراریت اور نحوست کا خاتمہ ہو گیا۔ مغرب کی اذانوں کی روح پردار صدائیں فضاؤں میں نور بکھیرنے لگیں۔ اسی وقت دور سے بائک کی آواز سنائی دینے لگی۔ چند ہی لمحوں میں آصف میرے سامنے تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا، تم ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے اور واپس کیوں چلے گئے؟ تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپی میں تو ابھی پہنچا ہوں، آج بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اب جلدی چلیے اندھیرا ہونے کو ہے۔ میں جلدی سے آفس میں آئی اور اپنی چیزیں سمیٹ کر نکل رہی تھی کہ اسکول کے پیون کو آتا دیکھا۔ اس نے کہا، میڈم آپ کو آج اتنی دیر ہو گئی، میں ذرا پاس کے گاؤں میں چلا گیا تھا، میں نے سمجھا آپ چلی گئی ہوں گی۔ میں آصف کے ساتھ بائک پر بیٹھی اور ہم حیدرآباد کی طرف چل پڑے۔ آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن و دل پر نقش ہے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے اسٹاف سے آج تک نہیں کیا، ورنہ یہ اسکول بند ہو جاتا، نہ بچے آتے اور نہ دوسرا اسٹاف۔ ایک بات آج بھی میرے لیے راز ہے، اگر آنے والا میرا بھائی آصف نہیں تھا تو کون تھا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتی ہوں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والا آصف نہیں تھا تو کون تھا۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں جنسار راہی اسی طرح آپ کے لیے پر اسرار ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور اسٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔